لیکن سب سے زیادہ جو مہم ہے برادران، آپ نے بہر دیکھا کتنی شدت کی گرمی ہے، کتنے سنگلاخ پہاڑ، اور جب سورج کی شعائیں پڑ رہی ہیں ہیٹر کا ماحول ہے، ہیٹر، اتنی گرمی، شدت اور حدت، یہ جھلک خدا دکھا رہا ہے میدان محشر کی۔ آج کوئی انتظام ہے، انسلام ہے، پانی ہے، ٹھنڈک ہے، دوست ہے، احباب ہے، رشتہ دار ہے، پتہ نہیں محشر کے میدان میں کیا حالت ہوگی ان لوگوں کی جو بغیر انتظام کے، بغیر زاد رہ کے، بغیر کچھ کیے محشر کے میدان میں ہوں گے۔ خدا را ان لمحات میں ایک لمحہ بھی آپ ضائع نہ فرمائیں۔ میں مانتا ہوں گرمی ہے، میں مانتا ہوں حدت ہے، میں مانتا ہوں شدت کی گرمی ہے، لیکن ہمارے پاس تو حسین بھی ہے۔ اس کربلا کی گرمی کو یاد کر لیں، اس غریب کربلا کی محبت میں کچھ دیر کے لیے پیاسے، کچھ دیر کے لیے بھوکے، یقیناً تقاضا بشری ہے، پیاس کا بھی اثر ہوتا ہے، بھوک کا بھی اثر ہوتا ہے۔ آج ہم محسوس کریں کربلا والوں کی گرمی کو، آج ہم محسوس کریں عصر عاشور کی گرمی کو، آج ہم محسوس کریں ہمارے ساتھ ہماری پردہ دار بہنیں موجود ہیں، پردہ دار بہنیں تو حسین کے ساتھ تھیں۔ اگر ہمارے پاس پانی نہ ہو، کوشش کرتے ہیں مذکورات تک پہنچ جائے، ممکن ہے اس کے ساتھ ان کے ساتھ چھوٹے بچے ہوں۔ حسین تیری غربت پہ کائنات گریہ کرتی رہے گی، مگر ایک زخم بھی نہیں پور کر سکتی کہ جب خیام سے اعلیٰ کشی آوازیں آتی تھی۔ حسین اتنے مجبور تھے، کوشش دیکھیں نا، یہ مجبوری کی انتہا تھی، دل چاہتا تھا بار بار حسین جائے اور اپنی 4 سالہ معصومہ کا منہ دیکھے، لیکن معصومہ کے پیاسے ہونٹ حسین سے برداشت نہیں ہوتے، مرجھایا ہوا چہرہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ عزاداران، یہ لمحات، اور آقا صاحب فرما رہے تھے نماز جماعت میں کہ ہم پورا سال نہیں کہہ سکتے یقین سے کہ زمانے کا امام کہاں ہے، کربلا میں ہے، جنت البقیع میں ہے، نجف میں ہے، سامرہ، قازمین، خراسان کی پہاڑیاں کہاں موجود ہے، زمانے کا امام عرفات کے دن یوسف زہرا آج موجود ہے۔ پتہ نہیں کتنی خوش نصیب آنکھیں ہیں جو آج زمانے کے امام بچے۔ میں نہیں جانتا وہ کتنے خوش نصیب ہاتھ ہیں جو زمانے کے امام کے ہاتھ سے جا ملیں گے۔ میں نہیں جانتا کتنے خوش نصیب بیٹھے ہیں جن کا کندھا زمانے کے امام کے کندھے سے ملے گا۔ آج وہ قیمتی لمحات میسر ہیں۔ دیکھیں نا جتنی ہستیاں بھیڑی ہیں، انہوں نے کربلا کا پرسہ زمانے کے امام کو دیا ہے۔ جب سید سجاد مدینہ میں واپس آئے، لوگوں نے آ کر تعزیت پیش کی مظلوم کربلا کی۔ 5ویں امام کا زمانہ، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں، 10واں، ہر زمانے کا امام موجود تھا۔ ماننے والے جا کے کربلا کا قصہ پیش کرتے، مظلوم کربلا کی تعزیت پیش کرتے۔ ہم ہیں بد نصیب، جب سے ہماری آنکھ کھلی ہے ہم نے وارث کربلا کو نہیں دیکھا، ہم نے مظلوم کربلا کے خون کے وارث کو نہیں دیکھا۔ آج چلتے پھرتے جب باہر نکلے اپنے خیمہ سے، ایک دھیمے سا لہجہ، چھوٹا سا استغاثہ زمانے کے امام کے حوالے کر دینا کہ مولا میں عرفات میں آیا ہوں، ایک تو اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر، دوسرے مجھے خبر ملی ہے کہ آپ موجود ہیں۔ میں قصہ دیتا ہوں زینب کی چادر، عباس سے بازر علی اکبر کی جوانی۔ عزادارو، آج آپ اپنے آپ کو تیار کریں، آنسوں کے ذریعے وہ گناہ بہہ جائیں جن گناہوں کا بوجھ مجھ سے اٹھا کر ہم لائے۔ پروردگار اللہ، اس عرفات کی نگری میں سارا سال تیری رحمت کے بادل برستے ہیں، تیری رحمت اس نگری میں نازل ہوتی ہے۔ آج کچھ گھنٹوں کے لیے یہاں گناہگار آئے ہیں، آج کچھ سارا سال یہاں رحمت کے فرشتے ہوتے ہوں گے، کچھ دیر کے لیے خطاکار، کچھ دیر کے لیے گناہگار آئے ہیں، کچھ دیر بعد اس نگری کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ پروردگار اللہ،
ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں، ہمیں رونے کا سلیقہ نہیں، تیری بارگاہ میں گڑ گڑانے کا ہمیں طریقہ نہیں آتا۔ تیری رحمت واسعہ ہے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ عزاداروں، برادران، ایک گزارش کر کے پھر میں سفیر حسین کی غربت، مظلوم کربلا کے مقدمہ، کتاب کربلا کا جو مقدمہ ہے وہ مسلم ابن عقیل ہے۔ آج ان کی شہادت کا دن ہے، چند جملے میں سفیر حسین کی شہادت کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ معرفت امام بھی یہاں سے لینی ہے، فقط معرفت خدا نہیں، معرفت خدا، معرفت امام، معرفت رسالت، معرفت امامت، قیامت، یہ ساری معرفتیں بار بار دروس میں آپ نے سننا ہے۔ علماء فرما رہے تھے کہ آپ نیت کر کے سو بھی جائیں، کچھ بھی نہ کریں، فقط سوچتے رہیں۔ سوچنا بھی عبادت ہے، اور یہی سوچ انسان کو حر بناتی ہے۔ ایک لمحہ سوچ کا 70 سال کی عبادت سے کیوں کہا گیا ہے افضل ہے؟ ممکن ہے وہ یہی عرفات میں بیٹھ کر ایک لحظہ انسان سوچے کہ میں کیا ہوں، کیا کرنے کے لیے آیا ہوں، کس کی بارگاہ میں ہوں اور کہاں مجھے لوٹ کے جانا ہے۔ ممکن ہے یہی ایک لمحہ ہماری تقدیر بدل دے۔ برادران، امام زمانہ کی معرفت ضرور لے کر جائیں۔ آج ان کا وجود اقدس انتہائی ہمارے نزدیک ہے، ہمارے قریب ہے۔ ان کے وجود کی برکات کو محسوس کریں، ان کے وجود گرامی کی جو رحمات ہیں، برکات ہیں، ان کو محسوس کریں۔ زمانے کے امام کی خوشبو کو محسوس کریں، اور معرفت امام، ابھی آپ دعائے عرفہ پڑھیں گے، امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے معرفت توحید کے بارے میں؟ ماذا وجد من فقد، کیا پایا اس نے جس نے خدا کو کھو دیا؟ اس کا کیا بچ گیا؟ سریکی میں کہوں، اس کا کیا بچ گیا جس نے خدا کو چھوڑ دیا؟ اس کے پلے کچھ نہیں رہا۔ اگر خدا نہیں رہا، اگر خدا کو پا لیا، سب کچھ پا لیا۔ اور عصر عاشور یہی پیغام ہے کہ حسین نے سب کچھ قربان کیا، یہی پیغام دیا۔ کچھ بھی نہ ہو، وطن، گھر، جائیداد، اولاد، تیرے پاس خدا ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے۔ برادران، جس طرح امیر المومنین علی اپنے وفادار ساتھیوں کو یاد کر کے ان کی جدائی میں روتے تھے، بعینہ ہی بے وفا دوستوں کی بے وفائی کو یاد کر کے بھی امیر المومنین علی کا دل گھبراتا، اور امیر المومنین علی ان کی بے وفائی پر گریہ فرماتے تھے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں ہم بھی زمانے کے امام کے ساتھ اتنی لاپرواہی کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں، نام جانتے ہیں امام زمانہ کا، معرفت نہیں رکھتے۔ اگر ہم معرفت رکھتے ہوتے تو ہمارے وطن میں یہ کام نہ ہوتے جو ہم کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں معرفت امام زمانہ ہوتی تو ہمارا ہر قدم امام کی طرف ہوتا، کوئی ایسا قدم نہ اٹھاتے جس کی وجہ سے زمانے کا امام رو پڑے یا آنسو گر پڑے زمانے کے امام کے۔ ہمیں معرفت امام یہاں سے لے کر جانی ہے، معرفت خدا۔ عصر عاشور جو حسین نے معرفت خدا عطا دی ہے، شب عاشور جو مظلوم کربلا نے ہمیں معرفت خدا کا خطبہ آپ نے یقیناً علماء سے سنا ہوگا، وقت انتہائی مختصر ہے۔ خدا خدا، خدا سے خدا مانگیں، خدا سے خدا مانگ کر جائیں، معرفت خدا، اور دل میں خدا سب چیز کو نکال بہر پھینک دیں۔ اگر ہمارے دل میں آج خدا نہ آیا تو خدا نہ خواستہ پھر شاید کہ ایسے لمحات ہمیں میسر ہوں یا نہ ہوں کہ ہم خدا تک پہنچ سکیں۔ سب سے بڑی کامیابی خدا تک پہنچ جانا۔ بالکل آپ بارڈر پہ آ گئے ہیں، کنارے پہ آ گئے ہیں، رحمت خدا کے سمندر میں تلاطم ہے، رحمت خدا کا دریا طغیانی میں ہے۔ معرفت خدا لے کر جائیں۔ آواز آ رہی ہے، کوئی ہے گناہگار جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے؟ ہے کوئی خطا کار جو اپنے خطاؤں کا اقرار کرے؟ ان لمحات کو قیمتی سمجھیں۔ ٹھیک ہے، اولاد، صحت، یہ سب چیزیں ضروری ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہم چیز خاتمہ بالایمان ہے۔ ایمان پہ موت آئے، جہاں رشتہ دار برادران سب کو چھوڑ جائیں گے،
امیر المومنین علی علیہ السلام یہ فرماتے تھے فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي أَيَامِ السَّيْفِ، جب میں گرمیوں میں تجھے کہتا ہوں کہ آؤ میرا ساتھ دو، میں نے جا کر دشمن خدا سے جنگ کرنی ہے، قُلْتُمْ هَٰذِهِ حَمَّالَةُ الْغَيْظِ، تم جواب دیتے ہو مولا اتنی شدت کی گرمی ہے، أَمْهِلْنَا يُصَبِّحَنَّ الْحَرَّ، ہمیں اتنی مہلت دیجیے کہ کم از کم یہ گرمیوں کا موسم گزر جائے، جب سردیاں آئیں گی تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ امیر المومنین علی نے انتظار فرمایا، جب سردیاں آئیں اذا امرتکم بالسیر الیہم فی الشتاء، جب میں سردیوں میں کہتا ہوں تو میرے ساتھ چلو، قلتم هذه صبارۃ القر، تم کہتے ہو مولا اتنی شدت کی سردی ہے کہ ہاتھ بند ہو تو کھلتا نہیں، نیام سے تلواریں نکلتی نہیں، امہلنا ينسلخن البرد، ہمیں اتنی مہلت دے دے کہ یہ سردیوں کا موسم ختم ہو جائے۔ گرمی اور سردی کا بہانہ بنا کر زمانے کے امام کو رلاتے رہے۔ آگے فرمایا علی نے فَإِذَا كُنْتُمْ مِنَ الْحَرِّ وَالْقُرِّ تَفِرُّونَ فَوَاللَّهِ مِنَ السَّيْفِ أَفَرُّ، جو اپنے زمانے کے امام کی خاطر سردی اور گرمی برداشت نہیں کر سکتا، وہ اپنے زمانے کے امام کے لیے تلواروں اور تیروں کے زخم کیسے برداشت کرے۔ آگے تو بڑا دکھا جملہ امیر المومنین نے بیان فرمایا وَلَقَدْ أَصْبَحَتِ الْأُمَمُ تُخَافُ ظُلْمَ رُعَاتِهَا، آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ جہاں عدیدہ لوگ ہیں، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں ہر بادشاہ نے اپنی رعیت پہ ظلم کیا ہے، جتنے بادشاہ تاریخ میں دیکھے آئے ہیں ہر بادشاہ نے اپنی رعیت پہ ظلم کیا۔ امیر المومنین علی کوفہ میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ أَصْبَحَتِ الْأُمَمُ تُخَافُ ظُلْمَ رُعَاتِهَا وَلَكِنْ أَصْبَحْتُ أَخَافُ ظُلْمَ رَعِيَّتِي، میں کائنات کا واحد بادشاہ ہوں جس پہ رعیت آ کر ظلم کرتی۔ ایسا کہیں تو نہیں ہے کہ ہم وہ رعیت بن جائیں جو اپنے زمانے کے امام پہ ظلم کر رہے ہیں۔ ہمارے افعال ایسے تو نہیں ہے کہ ہمارے ہر قدم پہ زمانے کا امام زار و قطار رو رہا ہے۔ آئیے مل کر برادران، پہلے میں آپ کو امام زمانہ کے چند جملے سناتا ہوں جو مصائب خود مظلوم کربلا نے پڑھا، جو مظلوم کربلا کا مصائب خود زمانے کے امام نے پڑھا۔ میری زبان کو جرت نہیں ہے، علماء سے سن چکے ہیں کہ خود زمانے کا امام موجود ہے، جسارت نہ ہو، جرت نہیں ہو رہی میری زبان کو، گنگ ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے الفاظ زمانے کے امام تک پہنچ رہے ہوں اور ان کے اندر اخلاص نہ ہو۔ مجبوری ہے آپ کے سامنے بیٹھ کر پڑھنا، بساط نہیں، طاقت نہیں، کہاں فرزند زہرا، کہاں فرزند حسین، اور کہاں ہم مشتخاب، کہاں ہم جیسے خطا کار اور گنہگار۔ اور وہی جملے آپ کو سناتا ہوں جو زمانے کے امام نے خود پڑھے ہیں، وہاں سے چند سطروں کا آغاز کر دیتا ہوں۔ برادران خدا آپ کو لے جائے کربلا، مظلوم کربلا کی ذریعے مقدس 35 کی طرف آپ جب جائیں تو یہ جملے امام زمانہ کے لکھے ہوئے ہیں السلام علی شیب الخزیر، میرا سلام ہو اس دہڑی پر جو خون سے رنگین ہے۔ السلام علی بدر السمین، میرا سلام اس بدر پر جسے امت نے السلام علی اجساد العالیات، میرا سلام ہو اجساد پر جو قلم زمین پر بغیر کفن کے پڑے۔ السلام علی خد کریم، میرا سلام اس رخسار پر جس کے پوس کربلا کی گرم زمین، جب زین زلجنا سے آئے تو زمین نے بھوسا دیا ہوگا۔ امام زمانہ جماعت فرماتا
عزادارو دعا کرے میں چند سطح آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. اگر خدا نہ کرے ایک جوان چند منٹ کے لیے اپنے خیمہ سے دور ہو جائے، راستہ بھول جائے، اسے یقین ہے میرے سارے دوست ہیں، احباب ہیں، حجاج ہیں، علماء ہیں، پھر بھی اتنی پریشانی ہوگی، بھٹکتا رہے گا. میں قربان جاؤں مسلم پورا کوفہ مارنے کے لیے تیار تھا، اکیلا سید، پردیسی سید، بیگانی نگری، سنسان گلیاں، بند دروازے. یثرب کا بلایا ہوا مسافر کبھی کسی دروازے پہ رکتا ہے. یہ بزدل کوفی دروازے بند کر گئے تھے، پیاس کا غلبہ تھا. خلاف معمول کھلے ہوئے دروازے پہ کھڑی ہوئی مستور نظر آئی. شکستہ امیدیں بحال ہوئی، قریب گئے. السلام علیکم یا عبد اللہ، اے کنیز خدا میرا سلام. علیکم السلام یا عبد اللہ. فرماتے ہیں حل شربت من اللہ، ایک گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے. مزدور نے پانی کا جام دیا، مسلم نے پانی پیا، دیوار کے ساتھ پشت لگا کر گئے. جب مزدور برتن رکھ کے واپس آئی، دیکھا تو غریب سید ابھی اسی حالت میں بیٹھا ہے. کہہ دیا ولم تشرب، پانی پی نہیں لیا. فرماتے ہیں پی لیا. کہہ دیا چلا جا، اٹھ جا، زمانہ برا شوب ہے، یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں، مجھے بات فرمانا اجازت کرا. خدا سے زندگی عطا فرمائے، صاحب سعادت اتارا ہے. فرماتے ہیں تیسری مرتبہ اس مزدور کے لہجے میں تلخی آئی. کہتی ہے اولم تشرب، پی نہیں لیا. کہتے ہیں پی لیا. جب پی لیا تو اٹھ جا، تیرا وطن نہیں، تیرا گھر نہیں ہے. اس وقت فرماتے ہیں مالی فی ھذا المصر منزل ولا عشیرہ، میرا وطن ہوگا، میرا گھر ہوگا، تیرے دروازے پہ تیری غربت کا، اے وکیل حسین تیری تنہائی میں عزادار و مزدور نے مسلح بچھایا. ساری رات تسبیح تقدیس تحمید تمجید قرآنی نہیں کرنا چاہتا، فقط چند جملے تجربے بیان کرنا چاہتا ہوں. رات گزر گئی، جب صبح ہوئی مسلم کے کانوں پہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی. تکبیر کی صدائیں، چمکتی تلواریں بلند جیسے، مارو مارو کی صدائیں بلند ہوئی. سید اٹھے، امامہ پہنا، تلوار اٹھائی. اِنَّا لِلَّهِ پڑا. جب کلمہ استرجاع مستور کے کانوں تک گیا، ایسے آئی جیسے اڑتے پرندے کو تیر لگتا ہے. کہتی ہے مولا میں منت کرتی ہوں، فوج آ گئی، آنکھ بہر نظر، میں کیا کروں. کہتی ہے مولا میں دروازے پہ جاتی ہوں، میں منت کروں گی، حیا کرو. یہ مسافر سید، یہ پردیسی سید، غیرت مند عزادار، یہ جملہ سننا. تڑپے حسین کے وکیل فرمایا میں ہاشمی ہوں، میں غیرت مند ہوں، میں جانتا ہوں جو باہر آئے ہیں یہ شریف نہیں، یہ زمین لوگ ہیں. میری غیرت برداشت نہیں کرتی تیرے گھر میں یہ فوجیں آ جائیں. میں کہتا ہوں مسلم میرا آپ بھی ہاشمی ہے، غیرت مند ہے. حسین کا سجاد کاش عصر عاشور دیکھتے بھجنے والا شیخا، چادر زینب کی تھی دیکھنے والا سجاد.
عزادارو مسلم کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی گئی. آپ جانتے ہیں جب جوانوں کے ہاتھوں میں رسیاں آ جائیں تو اس دل بہادر ہو جاتے ہیں. جس نے کسی کو نہیں مارا تھا اس نے بھی مسلم کو مارا. جب عباس کے بازو کٹ گئے تھے اور جب مسلم کے ہاتھ بن گئے ہر بزدل بہادر ہو گیا. ہر ایک نے مارا. دارالعمارت پہ لے آئے تو ایسے شہید ہیں جسے پس گردن مارا گیا. تو ایسے شہید ہیں جو پس گردن ذبح ہوئے آئے. ایک تو مسلم ابن دوسرا زینب قبیل. لیکن بڑا فرق ہے جب مسلم کو مار رہے تھے دیکھنے والی بہن نہ تھی. عزادار جب حسین پہ ضربے چل رہی تھی زینب دروازے پہ آ گئی. بھائی نے قاتل کی طرف دیکھا کہتی تھی جب نہ سادہ تنظرو وَيُقْتَلُ عَقِيَّتْ شَانَ. دیکھ رہا ہے میرا حسین. اگلا بڑا فرق ہے عزادارو جب مسلم کا سر تن سے جدا ہوا امام زمانہ باپ سے منسوب وہ روایت پڑھ رہا ہوں. جب مسلم کا سر تن سے جدا ہوا تو بدن دارالعمارہ سے زمین پہ آ گرا. عزادارو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے اگر کوئی مسافر گر جائے بے ہوش ہو جائے ہر کوئی پانی پلاتا ہے ہر کوئی ہاتھ اور پاؤں مارتا ہے اس کی تلیوں پہ ہاتھ مارتا ہے. لیکن جب مسلم کا بدن زمین پہ آیا اتنے بے ضمیر لوگ تھے کہتے ہیں رسیاں لاؤ. رسیاں ڈالی گئی گھوڑوں کے پیچھے ڈالا گیا. کوفہ کی گلیاں اللہ اللہ امام زمانہ کا جملہ جو کہہ رہا تھا وہ یہ تھا مسلم آپ پہ ضرب چلی آپ کا سر افغانستان سے جدا ہوا. میں قربان جاؤں جب حسین پہ ضربیں چل رہی تھی تیرا امام زمانہ کہتا ہے آخذ امامت الحسین. اس نے پہلے غریب کے اماموں میں ہاتھ ڈالا پھر حسین کی زلفوں فزارت اللقمتا ماں فرمایا فزارت اللقمتا حسین کو پہلا تماچا مارا. خدا جانے یہ تماچا حسین کے منہ پہ نہیں یہ زینب کے جگر پہ لگ رہا تھا. اے غریب کربلا حسین تیری غربت کا نام رومی رسی. آخری جملہ عزادارو زردہ چل گیا رہ گئی مظلوم کربلا کا سر تن نالو جدا ہو گیا. عزادارو آخری جملہ بڑا فرق ہے مسلم کی لاش میں رسیاں لیکن جب حسین کی لاش دھوپ میں پڑی تھی رسیاں نہیں ایک منحوس آواز بلند ہوئی میں انتظر للحسین. کون ہے جو حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے. مشرق کے گھوڑے مر گئے جوڑ ٹوٹ گئے. عزادارو روایت کہتی ہے رضو صدرہ بظہر حسین کی سینے کی ہڈیاں گوشت سے جا. جب حضرت مسلم شہید مظلوم کربلا نے کہا قافلہ بیٹھ جائے. قافلہ بیٹھ گیا کناٹیں لگ گئی خیمے لگ گئے. مظلوم کربلا نے کہا زینب مسلم کی بیٹی عاتقہ کو میرے پاس بلاؤ.
پتہ نہیں کتنے آزاد سمجھ گیا میں تیرا جملہ پڑھ جب مسلم کی بیٹی آئی غریب کربلا نے اپنی گود میں بیٹھایا علامہ سید تقی نقوی خداسیت و سلامتی عطا فرمائے وہ فرما رہے تو کا تفرقات والا سبب اٹھانا غریب نے تو اٹھائے اپنی کہانی میرے کان میں ڈالے اور سر پہ دست شدت پھیرنا شروع کیا کہتی ہے ماما مجھے ایسے لگتا ہے میں یتیم ہو گئی آج اپنے انداز میں میرے ساتھ پیار کر رہے فرمایا بیٹا آج کے بعد تیرا پاپا بھی حسین یہ سارا منظر عزادارو حسین کی 4 سالہ بیٹی مسلمہ دیکھ رہی تھی سکینہ کو یہ امید ہوئی کہ جس کا پاپا